السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ عرب کے ایک قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اس ہندو عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا، کاروباری انسان تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ ہندو عورت کاروبار میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جس پر پڑھ کے پھونکی جاتی ہے، ہر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں۔ اس کی اب عقیدے کی بات ہے، غیر مسلم ہو یا مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہے۔ اب کسی سے اس نے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ پڑھ رہی تھی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا، اور ایک دن اس کو واقعی یقین آ گیا کہ ضرور اس سورہ مبارکہ میں جادو ہے۔ اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ بڑے طبیب و حکیموں کو بلایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بہت زہریلا تھا اس بچھو کا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ کچھ پل کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پر کوئی حل جب نہیں نکل رہا تھا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا اگر میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگی اور جب اس جگہ پر پڑھ کر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا ہوا تھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ کا وہ پانی پلایا، اب تو وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، کہا کہ کسی طبیب نے کسی حکیم نے تو اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا، کیا منتر پڑھ کے پھونکا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیمار کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا تو دیکھو وہ کیسے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو تو نے کر رہی ہے، تو یہ کیا پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر؟ تو وہ کہنے لگی زندہ سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی مسلمانوں کی کسی بھی چیز سے، تو جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اب اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا، کہتا کہ اگر اب تیرے منہ سے یہ صورت سنی تو میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا یا تیرا قتل کر دوں گا۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہیں ہے، اس اللہ کے کلام پر یقین نہیں، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ پر اور اس کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی؟ اب جب وہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بڑے بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں لال مرچیں بری ہوئی تھی، وہ ان سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے ان مرچوں کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنک سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو تو یقین نہیں تھا، یہ تو سازشیں کر رہا تھا۔ اللہ کی ایک نیک بندی جو کہ مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی بچھو کو، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا، وہ تو چل ہی نہیں پا رہا تھا، اتنا تڑپا کہ ان مرچوں کے تھال پر گر گیا، اور تمام مرچ اس کی ناک، آنکھ اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ تڑپ کر وہی دم توڑ گیا۔ جب خبر پہنچی پورے خاندان میں تو کہرام مچ گیا۔
شوہر دنیا سے چلا گیا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی، لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ وہ قرض دار عورت ہو گئی، اس لیے بہت پریشان تھی۔ دل میں وہی بات پھر سے آئی، کیا سورہ فاتحہ کا ورد کرنے سے بیماریوں کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور مال میں خیر و برکت بھی آتی ہے۔ وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی اور اتنے اعتماد یقین سے کرتی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا تھا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوی کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اور اس نے اس کا سہارا بن کے پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسی زندگی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے ایک دن اس کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ تو وہ کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، ان میں سے ایک سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اس پر مجھے بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا مانتی ہیں ایک سورت کو، اور اگر ایک کی اتنی فضیلت ہے، اتنا فائدہ ہے، تو سوچئے پورے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ کہنے لگی، مسلمان تو ہونا چاہتی تھی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا، اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے، اور چونکہ آپ کی محبت دیکھ کر ایک سورت کے ساتھ میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر ہم دونوں مل کر پورے کلام کو پڑھیں گے، پورے قرآن کو سیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا، اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر دونوں نے مل کر جب کاروبار چلایا اور پورے کلام پاک کو جب سیکھ لیا تو اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کی پشت راج کرتی رہی، اور پورا خاندان اب مسلمان ہو چکا تھا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا رکھیے خیال۔ خدا حافظ۔